नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन इसी सूरत में कायम हो सकता था। चुनाचे इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन बदबख्तों ने रमजान 40 हिजरी में एक ही रोज फज्र की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे। उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलून सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया। सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना। शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी। वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ। फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी। अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की। गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा इंसाफ करते थे, यहां तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियाया पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे। बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। बसरे के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने किसी अमीर आदमी की दावत कबूल कर ली। आपको इत्ला मिली तो उसे लिखा, ऐ इब्ने हुनैफ, मैंने सुना है कि बसरे के एक दौलतमंद ने तुम्हें बड़ी शानदार दावत दी। तुमने ये दावत कबूल कर ली और किस्म किस्म के खाने बड़े इत्मीनान और बड़े मजे से खाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म की दावतों में शरीक हुआ करोगे जिनमें गरीबों को पूछा तक नहीं जाता। अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से एक पैसा भी लेना हराम समझते थे। मुल्क की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी फौजी छावनियां कायम की। कई मजबूत किले बनवाए। दरियाए फुरात पर एक पुल बनवाया। बाज जगहों पर मस्जिदें भी बनवाई। उम्र भर किसी न किसी सूरत दीन की खिदमत करते रहे। काफिरों के खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर लड़ाई में जान हथेली पर रखकर लड़े। यमन के हजारों लोगों को अपनी कोशिशों से मुसलमान बनाया। उनको एक बार इत्तिला मिली कि कुछ लोग हैं जो उन्हें माबूद मानते हैं। आपने उन लोगों को पकड़वाया और सख्त सजा दी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा की उन्हें छोड़ दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिसाली जिंदगी बसर की। तमाम जिंदगी मामूली से मकान में रहे। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होता था। शान और शौकत से नफरत थी। कपड़ों में पैबंद लगे होते, पैबंद खुद ही लगा लेते। दुकानदारों को चेक करते थे। अपना वजीफा और दूसरी आमदनी खैरात कर देते थे। एक दिन अपने खादिम कंबर को बाजार ले गए। अपने लिए मोटा झूठा कपड़ा खरीदा, उसके लिए कीमती। उसने कहा,
میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا بھئی تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، میرا کیا ہے، بوڑھا ہوں، بازار سے سودا خود لاتے۔ زریر نامی شخص نے آپ کے دسترخوان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے۔ عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیوند دیکھ کر کہا امیر المومنین، آپ 2 درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے، اس میں سے اپنے لیے کوئی خاص چیز لیتے نہ رشتہ داروں کو ان کے حصے سے زیادہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی زرہ گم ہو گئی، چند دن بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ آپ نے اس سے کہا یہ زرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا نہیں، زرہ میری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، چاہتے تو اس سے زبردستی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معاملہ کوفے کے قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی صاحب نے آپ کا دعویٰ سنا، یہودی کا جواب سنا، پھر علی سے کہا اپنے گواہ لائیے۔ انہوں نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے، ان کی گواہی لے لیں۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس پر سیدنا علی نے فرمایا عجیب بات ہے، آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے۔ یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے۔ آپ علم کا سمندر تھے، آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے، جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا، اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبوک کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے، انہیں اللہ کا شیر لقب ملا۔ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے، ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟
فرمایا میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا، اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ۔ سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، ان کے نام یہ ہیں حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی، ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں: غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو، معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔